بسم اللہ الرحمن الرحیم نحمدہ ونصلی علی رسولہ الکریم والحمد للہ رب العالمین۔ باب بیان ما اعد اللہ للمؤمنین فی الجنہ، ان چیزوں کا بیان جو اللہ نے مومنوں کے لیے جنت میں تیار کی ہیں۔ یہ باب ریاض الصالحین کا آخری باب ہے، تو آج ہم اپنے آخری باب کا پہلا سبق پڑھیں گے۔ قال اللہ تعالی ان المتقین فی جنات وعیون ادخلوها بسلام آمنین ونزعنا ما فی صدورهم من غل واخوانا علی سرور متقابلین لا یمسهم فیہا نصب وما هم منہا بمخرجین۔ اللہ جل شانہ کا ارشاد ہے کہ بے شک خدا سے ڈرنے والے باغوں اور چشموں میں ہوں گے، تم ان میں سلامتی اور امن کے ساتھ داخل ہو، اور ان کے دلوں میں جو کینہ تھا ہم وہ سب دور کر دیں گے کہ بھائی بھائی کی طرح رہیں گے، تختوں پر آمنے سامنے بیٹھا کریں گے، وہاں ان کو ذرا بھی تکلیف نہ پہنچے گی، نہ وہاں سے نکالے جائیں گے۔ تو یہاں پر جنت کی نعمتوں کا تذکرہ ہے، اور ان نعمتوں میں سے ایک نعمت یہ بھی ہے کہ جنت میں کوئی کینہ اور حسد نہیں ہوگا، یعنی اللہ تعالیٰ کینہ حسد جو ہیں ان کو ختم کر دیں گے، اس لیے آپس میں کوئی لڑائی دشمنی نہیں ہوگی اور سب محبت کے ساتھ جنت میں رہیں گے۔ قرآن پاک میں اللہ پاک نے جنت کی نعمتوں کا کئی مرتبہ تذکرہ کیا تاکہ ہمیں جنت کا شوق پیدا ہو، اور ہم جنت کے شوق میں ہر اس کام کو کریں جو اللہ کی رضا کا سبب ہو، اور ہم ہر اس کام سے بچیں جو اللہ کی ناراضگی کا سبب ہو۔ تو اللہ تعالیٰ جنت کی نعمتوں کے بارے میں بتلا کر ہمیں جنت کا شوق دلا رہے ہیں۔ وقال تعالی یا عبادی لا خوف علیکم اليوم ولا انتم تحزنون الذین آمنوا بآیاتنا وکانوا مسلمین ادخلوا الجنة انتم وازواجکم تحبرون یطاف علیہم بصحاف من ذهب وأكواب فيها ما تشتهي الأنفس وتلذ الأعين وأنتم فيها خالدون وتلك الجنة التي أورثتموها بما كنتم تعملون لكم فيها فاكهة كثيرة منها تأكلون۔ اللہ جل شانہ کا ارشاد ہے، اے میرے بندو، تم پر آج کوئی خوف نہیں اور نہ تم غمگین ہوگے، یعنی وہ بندے جو ہماری آیتوں پر ایمان لاتے تھے، فرما بردار تھے، تم اور تمہاری بیویاں خوشی خوشی جنت میں داخل ہو جاؤ۔ ان کے پاس سونے کی رکابیاں اور گلاس لائے جائیں گے، اور وہاں وہ چیزیں ملیں گی جن کو جی چاہے گا اور جن سے آنکھوں کو لذت ہوگی۔ تم یہاں ہمیشہ رہو گے، یہ وہ جنت ہے جس کے تم مالک بنا دیے گئے اپنے اعمال کے عوض میں، تمہارے لیے اس میں بہت سے میوے ہیں جن میں سے کھا رہے ہو۔ تو اس میں جنت کی کئی نعمتوں کا تذکرہ ہے، یعنی جنت میں ہر وہ چیز ملے گی جس کا انسان کا دل کرے گا، یعنی جس چیز کا دل چاہے گا اللہ پاک جنت میں وہ عطا کریں گے۔ بندہ دنیا میں رب چاہی زندگی بسر کرے گا تو انشاءاللہ اللہ پاک جنت میں من چاہی زندگی عطا فرمائیں گے۔ وقال تعالی، اور اللہ جل شانہ کا ارشاد ہے، ان المتقین فی مقام امین فی جنات وعیون یلبسون من سندس واستبرق متقابلین کذالک وزوجناہم بحور عین يدعون فيها بكل فاكهة آمنين لا يذوقون فيها الموت إلا الموتة الأولى ووقاهم عذاب الجحيم فضلا من ربك ذلك هو الفوز العظيم۔ اللہ جل شانہ کا ارشاد ہے، بے شک خدا سے ڈرنے والے امن کی جگہ میں ہوں گے، یعنی باغوں میں اور نہروں میں وہ لباس پہنیں گے باریک اور سبز ریشم کا،
آمنے سامنے بیٹھے ہوں گے، بات اسی طرح ہے، اور ہم ان کا گوری گوری اور بڑی بڑی آنکھوں والیوں سے بیاہ کر دیں گے، وہاں اطمینان سے ہر قسم کے میوے منگائے ہوں گے، وہاں وہ بجز اس موت کے جو دنیا میں آ چکی تھی اور موت کا ذائقہ بھی نہ چکھیں گے، اور اللہ تعالیٰ ان کو دوزخ سے بچا لے گا۔ یہ سب کچھ آپ کے رب کے فضل سے ہوگا، بڑی کامیابی یہی ہے۔ تو اس سے معلوم ہوا کہ جنت میں کس قدر نعمتیں ہیں۔ تو بتایا کہ جنت میں جو لباس ہوگا وہ ریشمی لباس ہوگا۔ دیکھیں دنیا میں تو مردوں کے لیے ریشم پہننا حرام ہے، لیکن جنت میں ان کے لیے یہ پہننا بھی حرام نہیں ہوگا۔ تو ان آیتوں میں اللہ پاک نے انسانی ضرورت کی جو چیزیں تھیں ان تمام ضروریات کے بارے میں فرمایا، یعنی رہائش، لباس، شریک زندگی یعنی بیوی، کھانا پینا، اور یہ نعمتیں ہمیشہ کے لیے ہوں گی اور رنج و پریشانی نہ رہے گی۔ تو دیکھیں جس جنت میں یہ 6 چیزیں جب ملیں گی اور کامل طور سے ملیں گی، تو جس کا دنیا کی زندگی میں تصور کرنا بھی محال اور ناممکن ہے، تو انسان کے لیے یہ کتنی خوش نصیبی کی بات ہوگی۔ اس لیے اس جنت کی طرف بھاگنا چاہیے، اس جنت والے اعمال کرنے چاہیے، وہاں پر تو وہ نعمتیں ہیں جن کو کبھی زوال نہیں۔ وقال تعالی ان الابرار لفی نعیم علی الارائک ینظرون تعرف فی وجوہہم نظرۃ النعیم یسقون من رحیق مختوم ختامہ مسک وفی ذلک فلیتنافس المتنافسون ومزاجہ من تسنیم عینا یشرب بها المقربون۔ اللہ جل شانہ کا ارشاد ہے، بے شک نیک لوگ ہمیشہ کے آرام میں ہوں گے، مسحریوں پر دیکھتے ہوں گے تو ان کے چہروں میں آسائش کی بشاشت پہچانے گا، اور ان کو پینے کے لیے شراب خالص سر بمہور جس پر مشک کی مہر ہوگی ملے گی، اور حرص کرنے والوں کو ایسی چیز کی حرص کرنا چاہیے، اور اس شراب کی آمیزش تسنیم کے پانی سے ہوگی، یعنی ایک ایسا چشمہ جس سے مقرب لوگ پانی پیئیں گے۔ والآیات فی الباب کثیرۃ معلومہ، اور آیات اس کے بارے میں کثیر اور معروف ہیں۔ ان آیات میں بھی اللہ جل شانہ نے اہل جنت کے بارے میں بتلایا کہ کس طرح سے ان کو نعمتوں سے نوازا جائے گا، اور یہ کہ اہل جنت کے چہرے تر و تازہ ہوں گے، یعنی انہیں کسی طرح کی کوئی پریشانی یا کوئی محرومی نہیں ہوگی، تو اسی لیے وہ خوش باش ہوں گے۔ تو اللہ تعالیٰ جگہ جگہ اپنی جنت کی نعمتوں کا تذکرہ فرما رہے ہیں۔ امام نووی رحمہ اللہ نے والآیات فی الباب کثیرہ یہ کہہ کر اشارہ کر دیا کہ یہ چند آیات تھیں جن میں جنت کی نعمتوں کا ذکر کیا، مگر اس کے علاوہ بھی قرآن پاک میں کئی آیات موجود ہیں جہاں پر اللہ پاک نے جنت کی نعمتوں کو بیان فرمایا۔ عن جابر رضی اللہ عنہ قال قال رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم یأکل اہل الجنت فیہا ویشربون ولا یتغوطون ولا یمتخطون ولا یبولون۔ حضرت جابر رضی اللہ عنہ سے روایت ہے کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا، جنتی جنت میں کھائیں گے پیئیں گے، لیکن ان کو قضائے حاجت کی ضرورت نہیں ہوگی، نہ ناک سے ریزش نکلے گی اور نہ وہ پیشاب کریں گے۔ ولیکن طعامہم ذاک جشاء کرشح المسک یلہمون التسبیح والتکبیر کما یلہمون النفس، رواہ مسلم۔ پس ان کا یہ کھانا ایک ڈکار ہوگا مشک کے پسینے کی طرح، ان کے اندر تسبیح اور تکبیر کا اس طرح القاء کیا جائے گا جیسے سانس القاء کی جاتی ہے۔ مسلم نے اس کو روایت کیا۔ تو اس حدیث میں جنت کی زندگی کو بیان کیا جا رہا ہے کہ جنت میں کسی قسم کی کوئی نجاست نہیں ہوگی، نہ ناک سے ریزش نکلے گی، نہ تھوک، نہ پیشاب، نہ پاخانہ ہوگا، بلکہ اس کے بدلے میں ڈکار اور پسینہ آئے گا۔
جس سے تمام کھانے اور پینے کا اخراج ہو جائے گا، کیونکہ جنت کے اندر جنت کی جو غذا ہے وہ لطیف اور نورانی ہوگی، اس سے پیٹ میں کوئی فضلہ بنے گا ہی نہیں۔ تو بعض روایات میں ڈکار اور بعض میں پسینے کا ذکر ہے، یعنی کھانے پینے کے اخراج کے لیے ان میں پسینہ آتا ہے یہ فرمایا، اور بعض میں ڈکار کا فرمایا۔ تو اشخاص اور اوقات کے اعتبار سے یہ فرق ہوگا، یعنی بعض اوقات بعض اشخاص کا فضلہ یعنی پخانہ ڈکار کی صورت میں نکل جائے گا، اور بعض اوقات بعض لوگوں کا فضلہ پسینہ بن کر خارج ہو جائے گا۔ اور بعض حضرات یہ فرماتے ہیں کہ معقولات تو ڈکار کی صورت میں خارج ہوں گے اور مشروبات پسینے کی صورت میں خارج ہوں گے۔ بہرحال فضلہ یعنی پخانہ وغیرہ یا پیشاب نہیں ہوگا، کیونکہ جنت میں نجاست ہے ہی نہیں۔ پھر فرمایا کہ ان کے اندر تسبیح اور تکبیر اس طرح القاء کیا جائے گا جیسے کہ سانس القاء کی جاتی ہے۔ اس کا مطلب یہ ہے کہ جس طرح سانس لینے میں کسی قسم کی تکلیف نہیں کرنا پڑتی، بلکہ وہ تو خود بخود آتی جاتی رہتی ہے اور کوئی بوجھ بھی محسوس نہیں ہوتا، اسی طرح جنتی لوگوں کو تسبیح اور تحلیل اور تحمید کرنے میں نہ ان کو کوئی دقت ہوگی نہ کوئی بوجھ، خود بخود ذکر زبان سے جاری رہے گا۔ خلاصہ یہ کہ اہل جنت کے ہر سانس کے ساتھ اللہ تعالیٰ کا شکر اور اللہ کا ذکر ہوتا رہے گا۔ سبحان اللہ۔ وعن ابی ہریرہ رضی اللہ عنہ قال قال رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم قال اللہ تعالی اعددت لعباد الصالحین ما لا عین رأت ولا اذن سمعت ولا خطر على قلب بشر واقرؤوا ان شئتم فلا تعلم نفس ما اخفی لهم من قرۃ اعین۔ متفق علیہ۔ حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ عنہ سے روایت ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا کہ اللہ تعالیٰ نے فرمایا، میں نے اپنے نیک بندوں کے لیے ایسی نعمتیں تیار کی ہیں جو کسی آنکھ نے نہیں دیکھی، نہ کسی کان نے سنی ہے، نہ کسی انسان کے دل میں ان کا خیال ہی گزرا ہے۔ اور چاہو تو یہ آیت پڑھ لو کہ کوئی نفس نہیں جانتا کہ ان کے عملوں کے بدلے میں ان کی آنکھوں کی ٹھنڈک کے لیے کیا کیا سامان چھپا رکھا ہے۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا یہ ارشاد نقل کر رہے ہیں جسے حدیث قدسی کہتے ہیں۔ تو آپ نے فرمایا حدیث قدسی میں ما لا عین رأت، یعنی آج تک کسی آنکھ نے نہ دیکھی، مطلب یہ کہ جنت کے اعلیٰ مظاہر، آوازیں، شکل و صورت اور وہاں کی نعمت وغیرہ کسی آنکھ نے آج تک نہیں دیکھی۔ اسی طرح ان جیسی چیزوں کو نہ کسی نے سنا، نہ کسی انسان کے وہاں تک تصور کی رسائی ہو سکی۔ پھر فرمایا قرۃ اعین، تو اس کے معنی قرار اور ثبات کے ہیں کہ جب آنکھ اپنی محبوب چیز کو دیکھتی ہے تو اس کو قرار آتا ہے اور وہ مطمئن ہو جاتی ہے، پھر کسی اور کی طرف متوجہ نہیں ہوتی۔ اس کے برعکس اگر آنکھ کو اس کی ناپسند کوئی چیز ملے تو پھر وہ آنکھ کھوئی کھوئی رہتی ہے۔ یا بعض علماء فرماتے ہیں کہ اس میں قرہ یہ قرض سے ہے بمعنی ٹھنڈک، مطلب یہ کہ آنکھ جب اپنی محبوب چیز کو دیکھتی ہے تو اس کو ایک خاص قسم کی لذت اور کیفیت محسوس ہوتی ہے جس کا اثر اس کے دل تک پہنچتا ہے، اور محبوب چیز کو اگر آنکھ نہ دیکھے تو اس کے دل میں جلن اور سوزش سے پیدا ہوتی ہے۔ تو جنت کی نعمتوں میں یہ دونوں قسم کی صفات حاصل ہوں گی، یعنی لذت بھی محسوس ہوگی، اسی طرح آنکھ کو ٹھنڈک بھی محسوس ہوگی۔ تو یہ جنت کی نعمتیں اللہ پاک بیان فرما رہے ہیں تاکہ ہمارا شوق جنت کی طرف بڑھے اور ہم جنت میں جانے والے اعمال کریں۔ وعنہ قال قال رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم اول زمرۃ يدخلون الجنۃ علی صورۃ القمر لیلۃ البدر ثم الذین یلونہم علی اشد کوکب در فی السماء اضاء ولا یبولون ولا یتغوطون
वला यनफुलून वला यमताकितून अमशातुहुमुल ज़हब व रशहुहुमुल मिस्क व मजामिरुहुमुल उलूव व ऊदुत तीब अज़वाजुहुमुल हूरुल ऐन अला खल्क़ि रजुलिन वाहिद अला सूरति अबीहिम आदम सित्तून ज़िराअन फ़िस्समा मुत्तफ़क़ुन अलैह। उन्हीं से यानी हज़रत अबू हुरैरा रज़ियल्लाहु अन्हु से रिवायत है कि रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया, पहला गिरोह जो जन्नत में दाखिल होगा इनके चेहरे इस तरह होंगे जैसे 14वीं रात का चांद होता है। फिर इनके बाद दाखिल होने वालों के चेहरे आसमान पर सबसे ज़्यादा रोशन सितारे की तरह होंगे। वो ना पेशाब करेंगे, ना पखाना, ना थूकेंगे, ना नाक सिनकेंगे। इनकी कंघियां सोने की होंगी, इनका पसीना कस्तूरी की तरह खुशबूदार होगा और इनके अंगीठी में खुशबूदार लकड़ी होगी। इनकी बीवियां मोटी मोटी आंखों वाली होंगी। सब एक ही आदमी की साख्त पर अपने बाप हज़रत आदम अलैहिस्सलाम की सूरत पर होंगे, मगर इनके कद 60 हाथ होंगे जैसे कि हज़रत आदम अलैहिस्सलाम का था। मुत्तफ़क़ुन अलैह यानी इस पर बुखारी और मुस्लिम का इत्तफ़ाक़ है। वफ़ी रिवायतिन लिल बुखारी व मुस्लिम आनियतुहुम फ़ीहा ज़हब व रशुहुमुल मिस्क व लिकुल्लि वाहिदिन मिनहुम ज़ौजतानि युरा मुक़्क़ु सूक़िहिमा मिन वराइल लहमि मिनल हुस्न ला इख्तिलाफ़ बैनहुम ला तबाग़ज़ क़ुलूबुहुम क़ल्बु वाहिद युसब्बिहून अल्लाह बुकरतन व अशिय्या क़ौलुहु अला ख़ल्क़ि रजुलिन वाहिद रवाहु बअज़ुहुम बिफ़त्हिल ख़ा व इस्कानिल लाम व बअज़ुहुम बिज़म्मिहिमा व किलाहुमा सहीह। बुखारी और मुस्लिम की एक और रिवायत में है कि इनके बर्तन सोने के होंगे, इनका पसीना कस्तूरी का होगा यानी खुशबूदार। इनमें से हर एक के लिए 2 बीवियां होंगी। इनके हुस्न की वजह से इनकी पिंडलियों का गूदा गोश्त के अंदर से नजर आएगा। इनके दरमियान कोई इख्तिलाफ ना होगा, ना बुग़्ज़ और ना इनाद। इनके दिल ऐसे होंगे जैसे एक आदमी का दिल है, वो सुबह शाम अल्लाह की तस्बीह करेंगे। अला खल्क़ि रजुलिन वाहिद एक ही आदमी की साख्त पर खा पर ज़बर लाम साकिन और बाज ने खुलुक यानी खा और लाम दोनों पर पेश पढ़ा है, यानी इन सब के अखलाक एक आदमी की तरह होंगे। ये दोनों माना सही हैं, यानी खल्किन या खुलुकिन। तो फरमाया अव्वलु ज़ुमरतिन यदखुलून अल जन्ना। तो यहाँ पर जन्नत के दाखिल होने के वक्त जन्नती की शक्ल व सूरत कैसी होगी इसका बयान है। अमाल के बकदर इनको खूबसूरती मिलेगी, बाज़ सितारों की तरह और बाज़ चांद की तरह होंगे। इसके बखिलाफ अहले जहन्नुम के चेहरे स्याह और काले होंगे। फिर फरमाया कि मजामिरुहुमुल उलूव ऊदुत तीब यानी इनकी अंगीठियों में जलाने के लिए खुशबूदार लकड़ी होगी। दुनिया में अंगीठियों का ईंधन लकड़ी, कोयला वगैरह मामूली सी चीज़ होती है, मगर जन्नत में ईंधन ऐसी लकड़ी का होगा जो खुशबूदार और बहुत ज़्यादा कीमती होगी। फिर फरमाया अज़वाजुहुमुल हूरुल ऐन। हूर ये हूरा जो है इसकी जमा है और हूरा इस खूबसूरत हसीन औरतों को कहते हैं जिसकी आंख की सफ़ेदी बहुत ज़्यादा सफ़ेद और स्याही बहुत ज़्यादा स्याह हो, और ऐनुन यानी बड़ी आँख वाली, यानी उनकी आंखें भी बड़ी बड़ी होंगी। तो ये जन्नत की हूरों की खूबसूरती को बयान किया। पहले 72 हूरों का जिक्र आता है कि जन्नती को 72 मिलेंगी, और इस हदीस मुबारक में फरमाया कि 2 बीवियां होंगी। तो इस हदीस में अहले जन्नत की हूरों की तादाद नहीं बताई जा रही, यहाँ तो सिर्फ इतना बताया जा रहा है कि अहले जन्नत की हूरों में से 2 इस सिफात की होंगी कि अगर वो ज़मीन की तरफ झांकें तो ज़मीन आसमान सारे का सारा चमक उठेगा,
اور صرف اس کا دوپٹہ دنیا اور ما فیہا سے زیادہ قیمتی ہوگا۔ تو گویا کہ یہ دو تو ہوں گی لیکن دوسروں کی نفی نہیں ہے۔ تو اس میں بھی جنت کی نعمتوں کا ذکر ہے کہ اللہ پاک جنت میں جنتیوں کو کون کون سی نعمتوں سے نوازیں گے۔ وعن مغیرہ بن شعبہ رضی اللہ عنہ عن رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم قال سأل موسیٰ صلی اللہ علیہ وسلم ربہ ما ادنى اہل الجنت منزلہ قال هو رجل يجيء بعدما ادخل اہل الجنت الجنہ فيقال له ادخل الجنہ فيقول اے ربی کیف وقد نزل الناس منازلهم واخذوا اخذاتهم فيقال اترضى ان يكون۔ حضرت مغیرہ بن شعبہ رضی اللہ عنہ سے روایت ہے کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا کہ حضرت موسیٰ علیہ السلام نے اپنے رب سے سوال کیا کہ جنتیوں میں سے سب سے کم تر درجے کا آدمی کیسا ہوگا؟ اللہ تعالیٰ نے جواب دیا وہ آدمی ہوگا جو تمام جنتیوں کے جنت میں داخل ہونے کے بعد آئے گا۔ تو اس سے کہا جائے گا کہ جنت میں داخل ہو جا۔ وہ کہے گا اے میرے رب میں کیسے داخل ہوں جبکہ لوگ اپنے درجات میں جا چکے ہیں اور وہاں قابض ہو چکے ہیں۔ تو اس کو کہا جائے گا کیا تو اس بات کو پسند نہیں کرتا؟ لَكَ مِثْلُ مُلْكِ مَلِكٍ مِّن مُلُوكِ الدُّنْيَا فَيَقُولُ رَضِيتُ رَبِّي فَيَقُولُ لَكَ ذَلِكَ وَمِثْلُهُ 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 فَيَقُولُ فِي الْخَامِسَةِ رَضِيتُ رَبِّي فَيَقُولُ هَذَا لَكَ وَعَشْرَةُ أَمْثَالِهِ وَلَكَ مَا اشْتَهَتْ نَفْسُكَ وَلَذَّتْ عَيْنُكَ فَيَقُولُ رَضِيتُ رَبِّي قَالَ رَبِّي فَأَعْلَاهُمْ مَنْزِلًا قَالَ أُولَئِكَ الَّذِينَ أَرَدْتُ غرست کرامتهم بيدي وختمت عليها فلم تر عين ولم تسمع اذن ولم يخطر على قلب بشر۔ رواہ مسلم۔ کہ تجھے دنیا کے بادشاہوں میں سے کسی ایک بادشاہ کے مثل بادشاہی دے دی جائے، وہ کہے گا اے میرے رب اس پر راضی ہوں۔ بس اللہ تعالیٰ فرمائے گا تیرے لیے وہ بادشاہی ہے اور اس کے مثل اور اس کے مثل اور اس کے مثل اور اس کے مثل۔ بس 5ویں مرتبہ میں وہ کہے گا اے میرے رب میں راضی ہوں۔ اللہ تعالیٰ فرمائے گا یہ تیرے لیے ہے اور اس کے مثل 10 گنا اور تیرے لیے وہ بھی ہے جس کا تیرا دل چاہے اور جس کو دیکھ کر تجھے لذت حاصل ہو۔ بس وہ کہے گا اے میرے رب میں راضی ہو گیا۔ حضرت موسیٰ علیہ السلام نے عرض کیا جنتیوں میں سب سے اعلیٰ درجے والا کیسا ہوگا؟ اللہ تعالیٰ نے فرمایا یہ وہ لوگ ہیں جو میری مراد ہیں، میں نے ان کی عزت کے درخت کو اپنے ہاتھ سے لگایا اور اس پر مہر لگائی، بس اسے کسی آنکھ نے نہیں دیکھا نہ کان نے سنا اور کسی کان نے نہیں سنا نہ کسی انسان کے دل میں اس کا خیال گزرا۔ تو مطلب یہ کہ حضرت موسیٰ علیہ السلام نے اللہ تعالیٰ سے پوچھا تو موسیٰ سے مراد اللہ کے پیغمبر موسیٰ علیہ السلام ہی ہیں جن کے بارے میں قرآن پاک میں بھی آتا ہے کہ وہ اللہ سے بات کیا کرتے تھے۔ تو یہاں پر اللہ پاک نے کم درجے والے جنتی کی جنت کا اس طرح سے حال بیان فرمایا کہ دوسری جنت کے بارے میں تو انسان سوچ ہی نہیں سکتا کہ وہ کیا ہوگی کتنی ہوگی۔ تو اس میں ادنا درجے والا یعنی کم درجے والا جو جنتی تھا وہ کہے گا فَيَقُولُ رَضِيتُ رَبِّي اے میرے رب میں راضی ہوں۔ یہ ادنا قسم کا جنتی ہے جو نامعلوم کتنا عرصہ جہنم میں رہنے کے بعد جنت میں جا رہا ہے۔ اس پر اللہ کا یہ فضل و کرم اور یہ انعام ہوگا، اور سب سے پہلے جنت میں داخل ہونے والے اور اعلیٰ درجے کے جنتی ان کے لیے اللہ کی طرف سے کیا انعام ہوگا اس کا تصور بھی ناممکن ہے۔ اس لیے اللہ جل شانہ نے ان کے بارے میں صرف اتنا فرمایا
کہ ان کے لیے وہ چیزیں ہیں جو نہ کسی آنکھ نے دیکھی، نہ کسی کان نے سنا، نہ کسی دل میں اس کا تصور آیا۔ تو اس سے ہمیں جنت کی نعمتوں کا اندازہ ہوتا ہے کہ ادنا ترین جنتی کی جنت اتنی بڑی ہوگی، دنیا سے اتنے گنا بڑی ہوگی، تو اعلیٰ ترین جنت یا اس ادنا ترین سے جو رتبے میں زیادہ ہوں گے تو ان کے جنت کے تو کیا ہی کہنے۔ اللہ تعالیٰ سے دعا ہے کہ اللہ پاک ہمیں جنت کا ایسا شوق عطا فرمائے کہ جس کی وجہ سے ہم دنیا میں ہر برے کام سے رکے رہیں اور نیکیوں کی طرف رغبت کریں۔ امید ہے کہ آپ کو آج کا سبق سمجھ آ گیا ہوگا۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔